بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کو ہنسی خوشی برداشت کرنے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب تک میں زندگی کی مصیبتوں میں مبتلا تھا، اور تو کیا جانے کہ موت کس قدر عمدہ اور آسائش والی شے کا نام ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ گلاب کی مانند دمک رہا تھا اور آنکھوں میں موجود نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جن لوگوں کے دل سیاہ ہوتے ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ فام کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں اور آنکھ کی پتلی بھی سیاہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کی پتلی جیسا فضیلت والا ہی وہی کہہ سکتا ہے اس کو تمام انسانوں میں وہ مرتبہ وہ مقام حاصل ہو جو آنکھ کی پتلی کو تمام اعضاء پر حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل سے واقف حضور اکرم آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کی حقیقی مرتبہ سے وہی واقف ہیں، نہ کہ عام لوگ جو ان کے مرتبے کو تقلیدی طور پر ہی جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آج رات میری جان سفر کے بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ بیوی بولی کہ یہ تو بڑے دکھ کا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو خوش نصیبی ہے۔ تو آپ کی بیوی بولی کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں بارگاہ الہی میں ہوں گا اور اس کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند کرے اور پستی کی جانب نہ جائے تو اس حلقے میں نور الہی اس طرح چمکتا ہے جس طرح انگوٹھی میں جڑا نگینہ۔ میں اب معرف اور اسرار کا خزانہ بن گیا ہوں اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی سکت نہیں ہے۔ میں جب گدا تھا تب میری روح اور جسم میں سما سکتی تھی، اب جب کہ میں معرف کا شاہ بن گیا ہوں تو اس کے لیے وسیع جگہ کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی جانب روانہ ہوئے۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا عزت کی جگہ ہے اور اہل دنیا کے لیے یہ وسیع جگہ، جبکہ اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر یہاں کے رہنے والوں میں ہنگامہ آرائی کیسی ہے؟ یہاں تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہوتا ہے اور وسعت کے باوجود یہ دنیا اسے تنگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ظالموں کے چہرے بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و بکا میں مشغول ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی روح عالم بیداری میں اس طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام الناس کی روح نیند کے وقت، اور ان کی مثال اصحاب کہف سی ہے جو دنیا وہی اعتبار سے تو نیند میں تھے اور اخروی اعتبار سے بیدار تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں روح جسم میں ٹیڑھی رہتی ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا ہوتا ہے، اور جسم میں موت کی تکلیف ایسے ہی ہے جس طرح بچے کی پیدائش، اور موت کے بعد روح پرواز کرتی ہے اور موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناواقف ہے، ماں سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ایک کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موت اور اس کی حقیقت کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان پر موت وارد ہوئی تو انہوں نے کس طرح ہنسی خوشی موت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موت کو اپنے لیے انعام سمجھتے ہیں، جبکہ کفار کے لیے موت باعث عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی موت در حقیقت ان کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہوتی،
اور وہ موت کے بعد ملنے والے مراتب اور انعامات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی موت نہایت اطمینان والی ہوتی ہے، جبکہ کفار جب مرنے لگتے ہیں تو ان کو وہ ذلت کے گڑھے دکھائی دیے جاتے ہیں اور جن میں وہ گرنے والے ہیں، اس لیے ان کی موت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ سامعین کرام، مومن کی شہادت زندگی ہے۔ ایک بادشاہ نے کرم کر کے ایک غلام کو اپنے تمام غلاموں میں سے پسند کر لیا اور اس کی تنخواہ 40 سرداروں کے برابر کر دی۔ بادشاہ کے کسی بھی وزیر نے اس کے 10ویں حصے کے برابر مرتبہ نہ دیکھا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ قسمت اقبال کی وجہ سے وہ ایاز تھا اور بادشاہ کو محمود تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسمانی وجود میں آنے سے پہلے بھی دونوں ایک ہی تھے اور ایاز کی روح حقیقت میں محمود کی روح سے جڑی ہوئی تھی۔ حقیقت میں معاملہ بھی وہی ہے جو جسم کے ظہور میں آنے سے پہلے ہوا۔ بس تم بھی دنیاوی تعلقات چھوڑ دو جو کہ اس فانی دنیا میں پیدا ہوئے، اور عارف باللہ ہی در حقیقت صحیح پہچان کرانے والا ہے۔ عارف باللہ کی آنکھ وہ نہیں کہ جو دو دکھانے والی ہوتی ہے، بلکہ اس کی نظر اس دنیا میں آنے سے پہلے والی کھیتیوں پر ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں جو گیہوں یا جو انہوں نے بویا ہے اس کی نظر روز و شب ان پر لگی رہتی ہے۔ اسی لیے عطا کردہ صلاحیتوں کے علاوہ سب تدبیریں بیکار ہیں۔ ان عارضی تدبیروں سے اس شخص کا دل کب خوش ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو خود پر مسلط دیکھتا ہے، اور ہیلا گر کبھی بھی اس جال میں ہے، کبھی ایک اور جال بچھاتا ہے۔ تمہاری جان کی قسم، وہ نہ اس کوشش سے جال سے نکلتا ہے اور نہ اس کوشش سے اگر سینکڑوں گھاسیں بھی اگیں یا یہ شخص اگانے کی کوشش کرے تب بھی انجام کار اللہ کا بویا ہوا ہی اگے گا۔ سامعین کرام، تقدیر کی کھیتی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تقدیر والا بیج مکمل اور منتخب الہی ہے اور تدبیر والا بیج خراب اور سڑا ہوا ہے۔ تم اپنی تدبیر کو محبوب حقیقی کی مرضی کے آگے ڈال دو، اگرچہ تمہاری تدبیر بھی اس کی وجہ سے ہی ہے، اس لیے اہم کام وہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور بالآخر وہی ہوگا جو پہلے بویا ہے۔ اس لیے اے دوستی کا حق نبھانے والے، جب تم دوستی کے پابند ہو گئے تو جو بھی اعمال کا بیج بو وہ اپنے دوست کی خاطر ہی بو۔ تم چور نفس اور اس کے کاموں میں نہ لگو۔ خوب جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے وہ نہایت مشکل اور دشوار ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت سے پہلے بچائے رکھو۔ بس جب قیامت کا دن ظاہر ہوگا اور مالک حقیقی کے سامنے دنیا کی زندگی کی رات کا چور رسوا ہوگا، یہ سمجھ لو کہ ہیلا اور تدبیر سے چرایا ہوا مال اس دن چور کی گردن پر ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں لاکھوں عقلیں مل کر کوشش کرتی ہیں تاکہ اس کے مقرر کردہ تقدیر کے جال کے سوا کوئی اپنی تدبیر کا جال بچھائیں۔ ایسا کرنے والے اپنی تقدیر کے جال کو اور اپنے اوپر سخت پاتے ہیں، کیونکہ ایک تنکا آندھی کے مقابلے میں کیا طاقت رکھتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو جا کر قرآن مجید میں دیکھ لو، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اللہ سب سے بہترین دعو کرنے والا ہے۔ بس اگر تم کہو کہ اس عالم تدبیر کا کیا فائدہ ہے، تو پھر اے سرکش خود ہی دیکھ لے کہ اس سوال سے تیرا کیا فائدہ ہے۔ اگر تیرے سوال میں ہی کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسے بیکار سوال کو کیوں سنو، اور اگر تیرے سوال کا کارآمد ہے تو غور کر اور خود دیکھ لے کہ عالم تدبیر بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے شہادت ایک زندگی ہے اور منافق کے لیے موت ایک تباہی ہے۔ ایک تم خود ہی بتاؤ کہ دنیا میں کون سی نعمت ہے جس سے کچھ لوگ محروم نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور مومن اور منافق کی موت میں بھی فرق ہے۔ مومن موت کو ہنسی خوشی قبول کرتا ہے اور منافق موت کے خوف سے زرد پڑ جاتا ہے، اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی موت ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دعو کے آگے کسی کا دعو نہیں چلتا، اور وہ حکمت والا دانائی والا ہے۔ یہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے، بس جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اگر تو دنیا میں رہ کر نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکوں کا اجر نیک ہے، اور اگر دنیا میں رہ کر برے کام کیے اور جن کاموں اور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا انہیں اختیار کیا تو پھر یقیناً اس کا اجر برا ہے، اور کفار کے لیے بروز محشر رسوائی ہے۔
سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔